السلام علیکم۔ پہلی چاہت پارٹ 1۔ مجھے میرا سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے بی جان۔ وہ کچھ پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ کیا مطلب، کیا بات کرنی ہے تمہیں؟ اس سے 3 دن بعد تمہاری شادی ہے اور تمہیں اس سے اکیلے میں بات کرنی ہے؟ مجھے بتاؤ کیا بات کرنی ہے، میں اسے بتا دوں گی۔ بی جان اپنے بیٹے کی اس فرمائش پر حیران ہی تو رہ گئی۔ بس بی جان، میں نے کہہ دیا ہے، اگر وہ مجھ سے اکیلے میں بات نہیں کر سکتی تو شادی کینسل، انکار کر دیجیے گا شادی سے۔ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ بی جان کی بات کا جواب سنے بغیر ہی تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا، مگر بی جان کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ نہ جانے کیا ہوا ہے اس لڑکے کو، پہلے جب کہا تھا کہ تصویر ہی دیکھ لے اس وقت تو اس نے منع کر دیا، اب نہ جانے کیا سوچی ہے کہ اکیلے میں ملنا ہے، وہ لوگ جانے کیا سوچیں گے۔ وہ یہ سب سوچتے ہوئے ہی شرمندہ ہو رہی تھی۔ فیصل، انہوں نے اپنے بڑے بیٹے فیصل کو آواز دی جو شاید باہر کی طرف جا رہا تھا۔ جی بی جان، حریت۔ وہ بی جان کی آواز سن کر سیدھا ان کے پاس آ گیا تھا۔ اشر کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی منگیتر سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آئی تو اپنے بڑے بیٹے فیصل سے اس بات کا تذکرہ کیا۔ فیصل کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی۔ تو بی جان، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ کرنی ہوگی کوئی بات۔ ویسے بھی تو اشر بیچارہ آپ کے کہنے پر ہی تو شادی پر راضی ہوا ہے، ورنہ اس نے تو کبھی اس لڑکی کی تصویر بھی نہیں دیکھی۔ شاید فیصل نے کچھ سوچتے ہوئے اپنی ماں کو تجویز دی تھی۔ ہاں، مگر میں ان لوگوں سے کیا کہوں گی؟ وہ لوگ کیا سوچیں گے کہ شادی میں ابھی صرف 3 دن ہیں اور یہ لڑکا اپنی منگیتر سے اکیلے میں بات کرنا چاہ رہا ہے۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ اشر کے سسرال والوں سے کیا بات کرے۔ آپ کہتی ہیں تو میں بات کروں؟ فیصل نے بی جان کو پریشان دیکھا تو خود بات کرنے کی اجازت مانگی۔ ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے، مگر میں چاہتی ہوں کہ ہم تینوں ہی اشر کے سسرال چلتے ہیں، تم ان لوگوں سے بات کر لینا۔ اشر تب تک گاڑی میں بیٹھا رہے گا، اگر اس کے بھائی نے اجازت دے دی تو تم اشر کو اندر بلا لانا۔ وہ اپنے طور پر پلان بنانے لگے، اور اگر اجازت نہ دی تو فیصل اب بی جان کو تنگ کر رہا تھا۔ ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ وہ مزید پریشان ہو گئی۔ میں مذاق کر رہا ہوں بی جان، یہ تو اشر کا حق ہے اور اس کی منگیتر کا بھی۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں انہیں کال کر لوں گا۔ فیصل نے ہنستے ہوئے بی جان کے ہاتھوں کو عقیدت سے چوما تھا۔ اچھا، اب اجازت، میں ذرا کام سے جا رہا ہوں، شام 5 بجے تک چلیں گے۔ اشر سے کہیے گا کہ تیار رہے اور آپ بھی تیار ہو جائیے گا۔ فیصل یہ کہتا ہوا باہر چلا گیا۔ فیصل نے فون کر کے اشر کے سالے سے اس معاملے پر بات کی تو انہوں نے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ بہت خوشی کا اظہار کیا، یہ کہتے ہوئے کہ میں نے تو پہلے بھی کہا تھا مگر اشر نے خود ہی انکار کر دیا تھا، اس لیے اب اشر کو اکیلے سسرال جانے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ آج پہلی بار اس نے اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھا تھا۔ عبایا پہنے، بالوں کو اسکارف سے چھپائے وہ اس کے سامنے تھی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ پردہ کرتی تھی، مگر وہ اشر سے بھی پردہ کرے گی یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ وہ اس کے سامنے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ میں آج آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا، میں پہلے بھی آپ سے شادی کے لیے رضامند نہیں تھا، اور اشر کی اس بات پر میرا کے منہ سے بے احتیاط کیوں کا لفظ ادا ہوا تھا۔ وہ اصل میں اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن بی جان نے میرے لیے آپ کا انتخاب کیا تھا، مگر ابھی تک کوئی اور پسند نہیں آئی تھی، اسی وجہ سے شادی سے انکار نہیں کر سکا، تو اسی لیے آپ کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ وہ بنا یہ سوچے کہ اس لڑکی کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، اپنی ہی دھن میں سب کچھ کہتا چلا گیا۔ تو آپ مجھے شادی سے 3 دن پہلے یہ سب بتانے آئے ہیں کہ آپ مجھے پسند نہیں کرتے اور اپنی بی جان کے کہنے پر مجھ سے شادی کر رہے ہیں، تو سن لیں، میں انکار نہیں کر سکتی اس شادی سے۔ وہ یہ سب کہتے ہوئے اٹھ کر جانے ہی لگی کہ وہ پھر سے بول پڑا، نہیں وہ بات نہیں، آپ پہلے میری پوری بات تو سن لیں۔ اس کا چہرہ تھکا تھکا سا لگ رہا تھا، آنکھوں میں سرخ ڈورے دیکھ کے لگ رہا تھا جیسے کئی راتوں سے سویا نہ ہو۔ پہلی بار اس نے اس شخص کو اتنے غور سے دیکھا تھا، اس کے دل کو کچھ ہوا تھا،
بے شک سامنے بیٹھا شخص اسے ٹھکرا رہا تھا، مگر پھر بھی وہ اس سے محبت کرتی تھی۔ آج سے نہیں، بچپن سے، جب سے وہ اس کے نام سے منسوب ہوئی تھی تب سے۔ وہ کچھ عرصے سے میرے سر میں درد ہوتا تھا، میں نے دھیان نہیں دیا۔ اب جو ٹیسٹ کروائے تو پتہ چلا کہ مجھے برین ٹیومر ہے۔ رپورٹ کے مطابق 40% میرے بچنے کے چانسز ہیں اور 60% نہیں ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ کی زندگی برباد ہو، اسی لیے آپ کو بتانے آیا ہوں۔ آپ پہلی انسان ہیں جسے میں نے یہ سب کچھ بتا دیا۔ آپ اپنے گھر والوں کو کوئی اور وجہ بتا کر اس شادی سے انکار کر سکتی ہیں۔ وہ سب کچھ کہہ کر اب اس کے جواب کا منتظر تھا۔ پہلی بات کہ یہ شادی کوئی گڈے گڑیا کا کھیل نہیں، اور دوسری بات یہ کہ میں یہ شادی آپ کی طرح کسی دباؤ میں آ کر نہیں کر رہی۔ میں نے آپ کو اس وقت سے چاہا ہے جب سے مجھے آپ کے نام سے منسوب کر دیا گیا تھا۔ اور رہی بات آپ کی بیماری کی، تو میں صرف اور صرف تقدیر پر یقین رکھتی ہوں۔ اللہ نے چاہا تو آپ واپس ٹھیک ہو جائیں گے، مگر میں جیتے جی آپ سے جدا ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس نے بنا کچھ سوچے ہی اسے جواب دے دیا تھا، اور وہ اس کا جواب سن کر لاجواب ہو چکا تھا۔ آپ نے بس یہی کہنا تھا۔ وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ جی بس یہی پوچھنا تھا۔ وہ اب اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، وہ سر جھکائے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ آپ ایک بار پھر سوچ لیں۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ لڑکی بھی اس کی وجہ سے زندگی کی خوشیوں سے محروم ہو جائے، اس لیے وہ اس لڑکی کو تسلی سے سوچنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ گہرے صدمے سے دوچار تھا کہ ابھی تو اس کی ازواجی زندگی کی شروعات بھی نہیں ہوئی، اور یہ سب وہ کیا سوچ رہا تھا اور کیا ہو گیا تھا۔ میں ایک بار سوچوں یا 10 بار، میرا فیصلہ ہر بار وہی ہوگا۔ آپ مجھ سے بار بار ایک ہی سوال کر کے اپنا اور میرا ٹائم ضائع نہ کریں۔ وہ اسے اپنا حتمی فیصلہ سنا چکی تھی۔ وہ بھی اللہ حافظ کہتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ دونوں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر بات کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ اٹھ کر گیا، وہ بھی ڈرائنگ روم سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ تب ہی کزن کی طرف سے ہوٹنگ کی گئی تھی، اور ایک کزن نے تو باقاعدہ اس کے سامنے آ کر اس کا راستہ ہی روک لیا تھا۔ آپ ایسے نہیں جا سکتے، ہمیں بتائیے کہ کیا کہا انہوں نے۔ وہ آنکھیں گما گما کر اس سے ان دونوں کے مابین ہونے والے گفتگو کے بارے میں سوال کر رہی تھی۔ ہاں تمہیں ہی تو بتاؤں گی نا میں، انسان کی کچھ پرسنل باتیں بھی ہوتی ہیں، ہر بات ہر کسی کو بتائی نہیں جاتی۔ لیکن خیر ایسا کچھ پرسنل نہیں تھا، بس وہ مجھ سے یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ میں ان سے شادی کے لیے رضامند ہوں یا نہیں، کوئی میرے ساتھ زبردستی تو نہیں کر رہا، اور کچھ خاص نہیں۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آئی تو یہی بتا دیا۔ اچھا تو شادی سے 3 دن پہلے یاد آیا یہ سب؟ کزن کو اس کی باتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ میں کسی کو بھی جواب دینے کے پابند نہیں ہوں، وہ غصے سے کہتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے اپنے گھر والوں کو اشر کی بیماری کے بارے میں بتا دیا تو وہ کسی صورت اس کی شادی اشر سے نہیں ہونے دیں گے، اس لیے سب سے جھوٹ بولا۔ مگر وہ اشر کی اس حالت کے بارے میں سوچ کر خود بھی پریشان ہو گئی تھی۔ لڑکی والے سیدھے تھے، اسی لیے انہوں نے کوئی بھی رسم کرنے سے منع کر دیا تھا۔ نکاح سادگی سے ہونا تھا، اور اسی وجہ سے شادی کے گھر میں کوئی ہنگامہ نہیں تھا۔ البتہ گھر میں کچھ مہمان موجود تھے۔ شادی سادگی سے ہوئی تھی، ویسے بھی جو حالت اشر کی تھی وہ ان حالات میں کوئی شور شرابہ نہیں چاہتا تھا۔ دلہن کو رخصتی کے بعد گھر لایا گیا۔ اشر بہت حساس طبیعت کا مالک تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیماری کے بارے میں کسی اور کو پتہ چلے، اس لیے گھر میں اس کی حالت کی کسی کو بھی خبر تک نہ تھی سوائے اس کی بیوی کے۔ بے شک شادی سادگی سے ہوئی تھی، مگر افشاں بیگم کی خواہش تھی کہ وہ دلہن کو گھر لا کر رسمیں کرنا چاہتی تھی، لہٰذا ان کا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ اشر نہ چاہتے ہوئے بھی سب برداشت کرتا رہا۔ آخر کار جب ساری رسمیں ہو چکیں اور دلہن کو کمرے میں لے جایا گیا تو اشر نے شکر کا کلمہ پڑھا اور خود بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، مگر یہاں پر بھی ایک رسم دروازہ رکائی کی باقی تھی۔ اشر نے جلدی سے پیسے دے کر اپنی جان چھڑائی اور کمرے میں آ کر سکون کا سانس لیا۔ اس نے دروازہ لاک کیا اور اپنی دلہن کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ سر جھکائے اس کی منتظر تھی
آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ یہ سچ ہے کہ مجھے اپنی پسند سے شادی کرنی تھی، مگر آپ کو دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ بی جان کی پسند بھی لاجواب ہے۔ وہ اس کی طرف گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ میرا دل رکھنے کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں نا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے شکوہ کر گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ سے ملنے سے پہلے میں… آگے کی کہانی اگلی ویڈیو میں سنیے۔ اردو زون کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔